بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصۃ غزوۃ بدر وقول اللہ تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ باب قصۃ غزوۃ بدر، یہ باب غزوہ بدر کے قصے کا بیان ہے۔ ایک نسخے کے اندر باب کا لفظ نہیں ہے بلکہ قصۃ غزوۃ بدر ہے، اسی لیے اگلا جو جملہ ہے وقول اللہ تعالی، اسے مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور مجرور بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر قصۃ غزوۃ بدر ہوگا تو وقول اللہ تعالی پڑھا جائے گا مرفوع کے ساتھ، اور اگر باب قصۃ غزوۃ بدر ہوگا تو پھر مجرور کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ قصہ پر اس کا عطف ہوگا اور باب سے یہ بھی مجرور ہوگا۔ بدر کس جگہ کا نام ہے؟ تو بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بستی کا نام ہے، جس بستی میں یہ معرکہ لڑا گیا یہ اس بستی کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنویں کا نام ہے، وہاں پر جو کنواں موجود تھا اس کنویں کی گولائی بدر کی طرح تھی، اس وجہ سے اسے بدر کہا جاتا تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس پانی کا نام تھا، اس کنویں کا جو پانی تھا وہ بہت زیادہ صاف ستھرا تھا، اس وجہ سے اسے بدر کہا جاتا تھا۔ مختلف اقوال ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ منہج اور طریقہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب کوئی باب باندھتے ہیں اس باب کے تحت اگر کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہوتی ہے تو پہلے اسے بیان فرماتے ہیں، اور اس کے متعلق کوئی سلف صالحین کا قول ہو اسے نقل فرماتے ہیں، اور پھر اصل روایت نقل فرماتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اصلاً احادیث مبارکہ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی تفسیر کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے آیت کریمہ نقل فرماتے ہیں اور پھر احادیث مبارکہ لاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ کا فہم قرآن کریم کے بغیر نامکمل ہے۔ جس آدمی کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ گہرا نہ ہو، وہ قرآن کریم کو سمجھتا نہ ہو، تو وہ اچھے طریقے سے احادیث مبارکہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیونکہ قرآن کریم کے بھی بہت مضبوط عالم ہیں، احادیث مبارکہ کے بھی بہت بڑے محدث ہیں، اس وجہ سے وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ جو پڑھنے والے ہوں ان کا تعلق بھی قرآن کریم کے ساتھ گہرا ہو اور احادیث مبارکہ کا فہم بھی ان کا بالکل درست ہو۔ تو اس لیے غزوہ بدر کے متعلق جو آیات کریمہ تھی جو سورۃ آل عمران کے اندر ہیں اور جو سورۃ الانفال کے اندر ہیں، انہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، یعنی تمہاری تعداد بہت کم تھی، تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا، تم پیادہ تھے، سواری نہیں تھی تمہارے پاس، تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ بدر کے متعلق ہیں یا احد کے متعلق ہیں؟ اصلاً اس سے پہلے غزوہ احد کا تذکرہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی
غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں جو مدد کی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہوگا کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی تھی، وہی اللہ غزوہ احد میں بھی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین، جب آپ مومنین سے یہ کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 کا لشکر، ملائکہ کے 3000 کے لشکر سے تمہاری مدد کرے جو آسمان سے اتارے جائیں گے۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 ملائکہ کے اترنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سورۃ آل عمران میں 3000 اور پھر اس کی اگلی آیت کے اندر 5000 کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اصلاً ہوا یوں تھا کہ 1000 کا لشکر پہلے اترا تھا، بعد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ قرظ بن جابر یہ مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو تب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اگر قرظ بن جابر آ رہا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملائکہ کا 3000 کا لشکر بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے، بلکہ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور یہ دشمن اچانک تمہارے پاس آ جائیں، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو تمہارا رب تمہاری 5000 ملائکہ کے لشکر کے ذریعے مدد کرے گا، جو نشان زد ہوں گے، جن پر نشان لگا ہوا ہوگا، سفید نشان ہوگا، یا وہ عمامے پہنے ہوئے ہوں گے، یہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوں گے جن گھوڑوں پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، نشان زد گھوڑے ہوں گے۔ تو غزوہ بدر میں 5000 فرشتوں کے نزول کا تذکرہ ہے۔ اب یہ 5000 اترے بھی تھے یا نہیں اترے تھے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پہلے 1000 تو لازمی اترے تھے، 3000 کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تھا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ نہیں اترے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اترے تھے، البتہ 5000 نہیں اترے تھے، ان کے اترنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور لڑے کتنے تھے؟ اصل فرشتوں کا کام لڑنا نہیں تھا، فرشتوں کا جو کام تھا وہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ملائکہ کی مدد بھیجی تھی، یہ صرف اس لیے بھیجی تھی کہ تاکہ یہ تمہارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بن جائے اور تمہارے قلوب کے اطمینان کا ذریعہ بن جائے، سکون کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ملائکہ جب اترتے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں پر بہت زیادہ سکون طاری ہو جاتا ہے، دلوں میں اطمینان اتر جاتا ہے، چاہے کس قدر خوف کا عالم ہو، لیکن فرشتوں کے نزول کی وجہ سے دلوں میں اطمینان اتر جاتا ہے، خوشخبری کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا اصل مقصد لڑنا تو نہیں ہے، اصل مقصد تو وہ اس لیے اس آیت کریمہ میں حصر کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پر فرشتوں کو ٹریننگ دے کر بھیجا تھا، انہیں ٹریننگ دینے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ وہ اصل لڑ تو نہیں سکتے تھے، لڑنے کے لیے انہیں پیدا تو نہیں کیا گیا، لیکن وہاں انہیں بتایا گیا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقَ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، انہیں وہاں پر سکھلایا گیا اور پھر آ کر وہ میدان بدر میں لڑے۔ تو روایات سے ثابت ہے کہ بعض فرشتے باقاعدہ طور پر لڑے، لیکن اصلاً جو لڑنا تھا وہ مسلمانوں ہی کو لڑنا تھا۔ اگر فرشتے صرف لڑنے کے لیے آتے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہو جاتا تمام مشرکین کے لیے، جس طرح کہ آپ نے پڑھا کہ ایک فرشتہ قوم لوط کی پوری بستی کو
اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ تو ایک فرشتے کی طاقت بہت زیادہ ہے، پوری انسانیت سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو جہاد فرض کیا ہے یہ مسلمانوں پر کیا ہے کہ مسلمان خود لڑیں۔ ملائکہ کی معیت انہیں حاصل ہوگی اطمینان کی حد تک، ضرورت کی حد تک، خوشخبری کی حد تک۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اس انتظار میں کہ ملائکہ آ کر لڑیں گے۔ ملائکہ آ کر نہیں لڑیں گے، ملائکہ تعاون کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اصل جو فریضہ واجب ہے وہ تو مسلمانوں پر ہی ہے۔ اس لیے کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگتے رہیں اور فرشتے آ کر لڑتے رہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان خود اتریں گے میدان جنگ میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ مدد تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت طاقتور ہیں، قوت والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد اس لیے کی تھی کہ تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں، او یکبتہم، یا انہیں رسوا کر دیں، ایک جماعت کو قید کے ذریعے، ایک کو قتل کرنے کے ذریعے ختم کر دیں، کم کر دیں، اور ایک کو قید کے ذریعے رسوا کر دیں۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر جب وہ لوٹیں تو وہ ناکام لوٹیں، ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے۔ وہ تو اس امید سے آئے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد بھیج دی تو 70 کافر مقتول ہو گئے اور 70 کافر قید میں آ گئے۔ وقال وحشی قتل حمزۃ طعیمۃ بن عدی بن الخیار یوم بدر۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قول نقل فرمایا ہے، ایک روایت کا کچھ حصہ، یہ پوری روایت غزوہ احد کے ضمن میں ذکر کی جائے گی۔ یہ وحشی بن حرب جو ہیں یہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ انہوں نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور وہ آئے صرف اسی لیے تھے کیونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے دن طعیمۃ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا جبیر بن مطعم بن عدی، تو یہ ان کے چچا تھے طعیمۃ بن عدی۔ یہ جو آگے ابن الخیار ہے اس میں غلطی ہے، یہ اصل ابن نوفل ہے۔ اس روایت کے اندر جو غزوہ احد کے تذکرے کے اندر ہے اس میں آ جائے گا ان کا پورا نام، طعیمۃ ابن عدی ابن نوفل۔ اصلاً یوں ہے، خیال لکھنے میں وہم ہو گیا ہے، ان کا سلسلہ نسب کے اندر نوفل آتا ہے، خیال نہیں آتا۔ تو جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے یہ کہا تھا اگر تم میرے چچے کا بدلہ لے لو اور اس بدلے میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ وحشی غزوہ احد میں آئے تھے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، وہ صرف ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے تھے، نیزہ تھا، نیزہ بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، تو یہ بس کونے میں جا کر ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی جنگ کے دوران حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے ناف میں وہ نیزہ مارا کہ جس کی وجہ سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، وہ آر پار ہو گیا تھا نیزہ۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے متعلق یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ جہاں کہیں بھی ملے تو انہیں قتل کر دو۔ ان میں ایک وحشی بن حرب بھی تھے کہ جن کے متعلق یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ مکہ مکرمہ سے اس وقت بھاگ گئے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ آ گیا تھا کہ اب توبہ کرنی ہے، اسلام کی طرف آنا ہے۔ تو ان سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے متعلق تو
یہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ آپ کسی وفد کے ساتھ چھپ کر چلے جاؤ، وہاں جاتے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا تو فوراً کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے کچھ نہیں کہتے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتے چاہے جو کچھ بھی ہو۔ تو چنانچہ وحشی بن حرب نے ایسے ہی کیا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے چچا حمزہ کے قاتل ہیں؟ کہا کہ جی ہاں بالکل میں نے قتل کیا اور اب میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ کا اسلام قبول ہے، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے چچا کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھے یاد آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ یہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، مجلس میں آتے تھے، ایسی جگہ پر بیٹھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے، لیکن ان کے دل میں یہ قلق تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا ہے، تو وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی موقع مل جائے تاکہ اس کا کوئی میں بدل کر دوں، بدلہ دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی اور انہوں نے اسی نیزے سے، جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نیزے سے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، بالکل اسی طرح۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ قتلت خیر الناس وقتلت شر الناس، کہ لوگوں میں بہترین انسان کو میں نے شہید کیا ہے اور لوگوں میں سے بدترین انسان کو بھی میں نے قتل کیا۔ تو تب یہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجھے توفیق دے دی کہ اگر میں نے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا ہے تو مسیلمہ کذاب جو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسے میں نے قتل کر دیا۔ تو کیونکہ اس میں بدر کا تذکرہ ہے کہ بدر کے دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن نوفل کو قتل کیا تھا، تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل فرما دیا۔ اور آگے پھر آیت نقل فرما دی سورۃ الانفال کی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وعدہ کیا تھا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہوگی۔ وہ دو جماعتیں کون سی تھی؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا جو جس کے اندر مال غنیمت بہت زیادہ تھا، 50,000 دراہم و دینار اس کے اندر ان کے موجود تھے، اور ان کی حفاظت پر جو مامور تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 لوگ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 لوگ تھے۔ اور دوسری جماعت ابو جہل کا لشکر تھا جو مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا باقاعدہ طور پر مکمل تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ جو غیر کانٹے دار لشکر ہے، کہ جس کے اندر لڑائی نہیں ہے، جس کے اندر جنگ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ اور چاہتے تھے۔ تو فرما دیا اس آیت کے اندر، کیونکہ یہ بالاتفاق غزوہ بدر کے متعلق ہے تو اس کا بھی اس میں تذکرہ فرما دیا۔ آخر میں الآیہ لکھا ہوا ہے، الآیتو بھی پڑھ سکتے ہیں، الآیتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الآیتی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی الآیتو معلومتن، اور اگر الآیتی پڑھیں گے تو باقی الآیتی معلومتن، اور اگر الآیتہ پڑھیں گے تو اقرأ الآیہ، پوری آیت آپ پڑھ لو۔ اور ایک نسخے میں وہ پوری آیت موجود بھی ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اور غزوہ بدر کے لیے جو مسلمان نکلے تھے، مسلمانوں کے ذہن میں اصلاً ابو سفیان کا قافلہ تھا، ابو جہل کے قافلے کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ بھی نہیں گئے، اور وہ تھا بھی اختیاری، کسی کو لے گئے اور کسی کو نہیں لے، جس کا دل نہیں چاہ جانے کا تو وہ نہیں گیا، تو اس پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے علی غیر میعاد،
مسلمانوں کو اور کافروں کو ایک میدان میں جمع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال میں فرمایا بھی ہے کہ اگر تم اپنی طرف سے کوئی وقت مقرر کرتے جنگ کا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا، نہ کر پاتے کوئی دن، کبھی ایک دن طے ہوتا، پھر اس میں کہتے کہ نہیں ابھی ہماری تیاری نہیں ہوئی تو وہ پھر آگے چلا جاتا، اگلا دن اگلی تاریخ آتی تو وہ جس طرح عدالتی فیصلے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، سالوں پر چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ جنگ بھی سالوں پر چلی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ معرکہ سجانا تھا تو اعلیٰ غیر میعاد کروا دیا۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے، اور روایت کے اندر، اگلی روایت کے اندر فرما رہے ہیں، روایت دیکھی وہ بھی، قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يقول لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد۔ عبداللہ بن کعب یہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور جن کے متعلق سورۃ توبہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 لوگ کہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، جنہیں پیچھے رکھا گیا تھا یا جن کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی، ان کا معاملہ چھوڑ دیا گیا تھا، تو 50 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور ان کے متعلق کہا تھا کہ ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیا جائے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہ کرے، کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ بعد میں جا کر ان کی بیویوں کو بھی ان سے جدا کر دیا تھا۔ تو یہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک، مرارۃ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ، اور ان تینوں کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مکہ کا لفظ یاد کر لو تو مکہ کی جو میم ہے اس سے مرارۃ بن ربیع ہو جائے گا، اور مکہ کا جو کاف ہے اس سے کعب ابن مالک، اور جو اس کی ہاء ہے اس سے ہلال ابن امیہ۔ یہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں پیچھے نہیں ہٹا، کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، الا فی غزوۃ تبوک، مگر غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکا تھا، اور کوئی بڑا عذر بھی نہیں تھا، صرف ایک آج یا کل، آج نکل جائیں گے کل نکل جائیں گے، آج کل کرتے کرتے یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس آ گئے۔ غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر، مگر یہ ہے کہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا تھا، یعنی غزوہ بدر میں نہیں جا سکا تھا۔ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا، غزوہ بدر سے پیچھے رہنے والوں میں سے کسی پر بھی عتاب نہیں ہوا تھا، کسی پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا تھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے لیے گئے تھے، قریشی قافلے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قریش کی قافلے سے مال غنیمت حاصل کرنا تھا۔ حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے دشمن کو بغیر کسی میعاد کے جمع فرما دیا۔ اور یہ وہ غیر میعاد وہی ہے جو سورۃ الانفال کے اندر تذکرہ، اگر تم خود وقت مقرر کرتے تو نہ کر پاتے، اللہ تبارک و تعالی نے جان بوجھ کر اعلیٰ غیر میعاد تمہیں جمع کر دی ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اصل مقصد وہ قافلہ تھا، اس لیے جاتے ہوئے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کے قافلے سے مقابلہ ہونا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے شاندار جملے بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا اٹھا،
خوشی کی وجہ سے. اس کا تذکرہ پھر اگلے باب کے اندر آئے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.